بیٹا ہماری گفتگو کتاب صوم میں، کتاب صوم میں بھی پھر ہم نے کہا کہ کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں. تو اس میں سے ایک مورد یہ تھا کہ اگر یہ صبح کو سحری کے لیے اٹھتا ہے اور کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے تاکہ میں کھا پی کر روزے کی نیت کر لوں، لیکن اس نے یہ جانچ پڑتال نہیں کی کہ آیا ابھی رات ہے یا رات ختم ہو چکی ہے، ایسی نہیں کی. کھانے پینے کے بعد پتہ چلا کہ رات تو ختم ہو چکی تھی، تو اس بندے پر قضا واجب ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہم نے شام کے بارے میں بھی بتایا کہ شام کے ٹائم پہ اگر کوئی بادل وغیرہ ہو گئے تھے، یہ سمجھ بیٹھا کہ رات ہو گئی ہے، دن ختم ہو گیا ہے، اس نے روزہ کھول لیا. کچھ دیر کے بعد پھر سورج ظاہر ہو گیا، بادل ختم ہوئے تو سورج ظاہر ہوا. یا کوئی ایسا بندہ آیا جس کے پاس گھڑی تھی یا موبائل جس میں وہ ٹائم دیکھ سکتا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو کھا بھی رہے. کہا بیٹا بھائی، بڑے بھائی کیا ہے، کیوں کھا رہے ہو، روزہ نہیں تھا کیا؟ کہا کہ روزہ تو تھا لیکن کھولنے کا ٹائم ہو گیا. کہا کہ بھائی یہ دیکھو ابھی تو 1 گھنٹہ رہتا ہے. ٹھیک. اس نے کوئی تحقیق نہیں کی. اگر تحقیق کرتا تو اپنے پاس اگر گھڑی نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، تو کسی دوسرے سے پوچھ لیتا. تو ایسی صورتحال میں قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں. اس کے بعد پھر کچھ اس میں دوسرے بھی نظریے سامنے آئے. آج ہم اس میں نظریہ پڑھتے ہیں جناب علامہ ہلی کا اور محقق ہلی کا. کس کا بیٹا؟ علامہ ہلی اور محقق ہلی، جن کے لیے انہوں نے لفظ تسنیہ کا استعمال کیا ہے فاضلان. ٹھیک ہے. فاضلان سے مراد یہی 2 ہیں بزرگ. جب بھی شیخان کہا جائے تو اس سے مراد شیخ توسی اور شیخ مفید ہوتے ہیں. جب فاضلان کہا جائے تو اس سے مراد علامہ ہلی اور محقق ہلی. یہ ہلی ہلا شہر ہے جس کے رہنے والوں کو پھر یا نسبت لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہلی ہو گیا، جیسے خیر پوری، شکار پوری. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ اس نے جب روزہ کھولا اندھیرے کی وجہ سے کھولا تھا یا اندھیرا نہیں تھا؟ اگر اندھیرے کی وجہ سے کھولا تھا اور اس اندھیرے نے اس کے ذہن میں ظن والی کیفیت پیدا کر دی کہ رات تو شروع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اگر ایسے ہے پھر قضا بھی نہیں ہے. یعنی تمام علماء نے فرمایا کہ قضا ہے. ٹھیک ہے. کفارے میں اختلاف تھا، بعض تو کفارہ کی بھی قائل تھے، بعض کفارہ کے قائل نہیں تھے. لیکن یہ دونوں بزرگوار فرماتے ہیں کہ اگر شام کے ٹائم پہ کوئی اندھیرا ہو گیا یا صبح کے ٹائم پہ اتنا اندھیرا تھا کہ اس سے تو سمجھا کہ رات ہے، تو صبح والی رات کے لیے دخول اللیل کا ہم لفظ نہیں کہیں گے، اس میں بقاء اللیل کا کہیں گے. شام والے ٹائم پہ اگر اندھیرا ہو جائے تو اس میں ہم کہیں گے یہ اندھیرا سبب بنا کہ میں رات کے داخل ہونے کا ظن کروں. ٹھیک ہے. اس نے ایسا ظن کیا تو اب اس میں جو ہے کیا ہے، کوئی قضا بھی نہیں. بھائی ہماری فقہ کے ادلہ ہمیں 4 بتائے گئے ہیں: قرآن، سنت، اجماع، عقل. تو آغا صاحب یا دونوں آغا صاحبان آپ یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ایک خبر نہیں، اخبار کئی ساری احادیث ہیں جو قضا کی نفی کرتی ہیں. لیکن شہید ثانی سے ہم پوچھتے ہیں پھر اب ہم کس کی بات مانیں؟ کہتے ہیں وہ جو احادیث ہیں وہ دلالت کرنے سے قاصر ہیں، وہ قضا کی نفی پر اچھے طریقے سے مضبوط طریقے سے دلالت نہیں کرتے. لہذا علامہ ہلی اور محقق ہلی کا قول قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قضا کی نفی اس صورت میں ہوتی ہے جب ہمیں علم ہو رات کے داخل ہونے کا. ظن پر جو ہے قضا کی نفی نہیں ہوتی. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا. بھائی آپ جانچ پڑتال تو کر سکتے تھے نا، اگر آپ کی ذہنی کیفیت اتار چڑھاؤ کا جو ہے کیا ہے وہ شکار تھی تو آپ تحقیق کرتے. آپ نے تحقیق نہیں کی ہے، لہذا آپ کو جو ہے کیا ہے قضا تو کرنی ہے، باقی کفارے کے بارے میں سوچنا ہوگا. یہ گویا کہ اس ہمارے آج کے درس کی سرخی تھی، باقی اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم عبارت میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے.
سرخی سمجھ میں آ گئی؟ تو سرخی یہ تھی. اب مزید ہم عبارت پڑھتے ہیں. قیل، بھائی گلشیر، قیل کون سا فعل ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے. حفظ اقسام میں سے کیا ہے رضا عباس؟ احسنتم. والقائل الشیخ والمفید والفاضلان. بھائی وہ کہنے والے کون ہیں؟ کیونکہ قیل تو فعل مجہول ہو گیا. فعل مجہول وہ ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو. اب شہید اول نے شاید احترام کی وجہ سے ان کا نام ظاہر نہیں کیا، یا چونکہ انہوں نے یہ کتاب زندان میں لکھی تھی تو اس وقت کی تقاضا کے لحاظ سے ان کا نام نہیں لکھا، تو شہید ثانی نے شرح میں لکھا کہ کہنے والا شیخ توسی ہے. جب بھی بیٹا خالی شیخ کا لفظ ہے تو اس سے مراد شیخ توسی، جب شیخان آئے تو شیخ توسی اور شیخ مفید. والفاضلان اور علامہ ہلی اور محقق ہلی وہ کیا فرماتے ہیں بیٹا؟ لو افطر، اگر روزہ کھولے. افطر کا مطلب کیا ہے؟ اگر روزہ کھولے. لظلمت، اندھیرے کی وجہ سے. موہمتن، وہ ایسا اندھیرا تھا جو اس بندے کو وہم میں ڈال رہا تھا. کہتے ہیں یہاں پر وہم سے مراد کیا ہے؟ اے موجبت لظن دخول اللیل، یعنی وہ اندھیرا سبب بن رہا تھا کہ اس بندے کو ظن ہو جائے. کس کا؟ رات کے داخل ہونے کا. ظانن دخولہ، در حالی کے اس شخص نے گمان کیا ہے دخول لیل کا. من غیر مراعات، سکندر اس نے کوئی جانچ پڑتال، کوئی تحقیق نہیں کی. بل استنادن، بلکہ اس نے روزہ کھولا. کیوں؟ استنادن، روزے کھولنے کو جو ہے کیا ہے گویا کہ دلیل بنا روزے کھولنے کے لیے. کس کو؟ الا مجرد ظلم، صرف اندھیرے کو. بس صرف اندھیرا ہونا کہا یہی میرے لیے کافی، میں روزہ کھول لوں. وہ اندھیرا کل مسیرت، جو اس کو ابھار رہا تھا، جو اس کو تیار کر رہا تھا لظن، کہ اس کو ظن حاصل ہو جائے. فلا قضاء، تو ایسی صورت میں اگر رضا یہ پاؤں نہیں کر کے، تو ایسی صورت میں اس بندے پر کوئی قضا واجب نہیں ہے. مشاہد دلیل یا تو قرآن سے دیں یا سنت سے دیں یا اجماع یا فرماتے استنادن الی اخبارن. ان تین علماء نے اپنی فتویٰ کا حوالہ دیا ہے، اپنی فتویٰ کو جو ہے کیا ہے منسلک کیا ہے اخبار کی طرف. تقصر عن دلالت، البتہ ان احادیث میں عدم قضا پر دلالت کرنے سے وہ کوتاہ ہیں، یعنی ان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ قضا کی نفی کر سکیں. بھائی قضا کی نفی کر دیں، کہتے نہیں. تقصیر ہی، تقصیر ہی کا جو ہے ضمیر کہاں جائے گی؟ اس مفطر، روزے کھولنے والے کی طرف. بھائی روزے کھولنے والے نے کھلم کھلا جو ہے کوتاہی کی ہے. کس بات میں؟ فی المراعات، یہ تحقیق کرتا. کیوں تحقیق نہیں کی؟ فلذالک، ہاں بھائی میرے، لذالک کا اشارہ کہاں جا رہا؟ کہتے ہیں کیونکہ وہ احادیث کمزور تھیں، انہی احادیث کے کمزوری کی وجہ سے نسبہ، اس بات کی، کون سی بات کی؟ عدم قضا کی نسبت الی الکیل، کیل کی طرف. اگر مضبوط ہوتی نا بات تو میں کہتا کہ بھائی مجھے سکندر نے یہ بات کہی ہے. لیکن اگر بات مضبوط نہ ہو، بھائی سننے میں آیا ہے کہ آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہو. وقتضا حکمہ سابق، اور تقاضا کرتا ہے حکمہ، مصنف صاحب کا حکم کون سا؟ السابق، جو کل کے درس میں آپ بیٹا پڑھے تھے. وجوب القضاء، ٹھیک ہے، ما عدم المراعات. اگر یہ بندہ تحقیق کے بغیر روزہ کھولتا ہے تو قضا واجب ہے. وَإِن ظَنَّ، اگر جس کو ظن بھی حاصل ہو جائے رات کے داخل ہونے کا، پھر بھی قضا ہے. وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ. بھائی ہم نے تو یہاں مصنف کی عبارت دیکھ کے ہم نے کہا کہ اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ قضا واجب ہے، لیکن کھلم کھلا مصنف نے فتویٰ نہیں دی یجب القضا، جبکہ بہی اس قضا، وجوب قضا کا صرح مصنف نے تصریح کی ہے. کہاں پر؟ فی الدروس سے، اپنی کتاب دروس میں. مصنف مشاہد، ایک بات ہے کہ آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے، یعنی آپ کھل کر وہ بات نہیں کر رہے، میں نتیجہ نکال رہا ہوں
ایک مرتبہ میں کروں آپ نے تسریح کی، تسریح یعنی کھلم کھلا بالکل ایسا جو ہر ایک کو نظر آئے. وظاہر القائلین، ٹھیک ہے، قائلین کے بعد بھی بیٹا ایک لفظ تقدیر میں آپ رکھیں، قائلین بالقضاء، وہ علماء جو قضاء کے قائل ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے؟ انہ اللہ کفارت، بتحقیق شان یہ ہے جناب سکندر صاحب کوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا. مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے اس نے رات کا احتساب کیا ہو، ٹھیک ہے بیٹا، صبح والے ٹائم پہ، یا یہ جو ہے کیا ہے شام کے ٹائم پہ روزہ کھولے، تو اس میں تو احتساب لیل نہیں ہوگا لیکن اس میں رات کا گمان ہوگا کہ رات ہو گئی ہے. وَيُشْكَلُ عَدَمُ الْكَفَارَةِ، شہید ثانی پہلوان میدان میں آتے ہیں، کہتے ہیں پھر کفارہ کیوں واجب نہیں ہوگا؟ جبکہ یہ تحقیق بھی کر سکتا تھا، پھر بھی تحقیق نہیں کی، گویا کہ اس نے روزے رکھنے اور روزے کھولنے میں کوتاہی کی ہے، جان بوجھ کر کوتاہی کی، تو کفارہ بھی ہونا چاہیے. وَيُشْكَلْ عَدَمُ الْكَفَارَةِ، بھائی کفارے کا نہ ہونا مشکل ہے بلکہ کفارہ ہونا چاہیے. ما امکان المراعات، جبکہ تحقیق کرنا اور جانچ پڑتال کرنا بھی اس کے لیے ممکن تھی. والقدرت علی تحصیل العلم، اور دوسری بات یہ کہ اس بندے میں یہ طاقت تھی، یہ قدرت تھی کہ وہ یقین حاصل کر لے فی القسم ثانی، دوسری قسم میں. دوسری قسم کون سی؟ کہ جب اس کو ظن تھا کہ رات ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ رات نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو بھائی یہ یقین بھی حاصل کر سکتا تھا. کیسے یقین حاصل کر سکتا تھا مشاہد؟ آج کل روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، روزے کھولنے کے ٹائم ٹیبل تو سبھی چھپوا دیتے ہیں. اگر ان پہ آپ کو بھروسہ ہے تو وہ کہیں سے حاصل کر لیتے، نہیں تو اور بات نہیں تو ملے لوگ جب ان کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو بھی وہ لاؤڈ اسپیکر بیٹھ جاتے ہیں، صبح اٹھ بھائی اٹھو روزے رکھنے میں باقی اتنا ٹائم ہے. پھر شام کے ٹائم پہ بھی کبھی کبھی اعلان کر دیتے بھائی روزے کھولنے میں باقی اتنا ٹائم ہے. تو یہ علم حاصل کر سکتا تھا. خوب تحصیل العلم فی القسم ثانی، دوسرے قسم میں علم حاصل کر سکتا تھا. کیوں؟ لتحریم تناول، بیٹا ویسے تناول لینے کی معنی میں، لیکن یہاں کھانے کی معنی میں، اس لیے کہ حرام ہے کھانا الحاظ الوجہ، اس طریقے سے. کون سا طریقہ؟ کہ آپ نے پورا دن روزہ رکھا، شام کو آپ کے لیے کھانا پینا بیٹا جائز ہے یا حرام؟ حرام. ہاں یقین ہو جائے کہ رات ہوگی تو پھر تو جائز ہے، لیکن جب تک رات کے داخل ہونے کا یقین نہ ہو تب تک کھانا حرام ہے. وہ وقوع الخانہ، وقوع ہی کی ضمیر تناول کی طرف جائے گی. اور یہ جو آپ نے رات سمجھ کر کھانا کھایا، یہ کھانا واقع فی النہار، دن میں، یجب صومہ، وہ دن کہ جس کا روزہ رکھنا کیا تھا بیٹا؟ واجب تھا. عمدن، عمدن کہاں جائے گی؟ وہ وقوع ہی فی النہار عمدن. اور یہ جو آپ کا کھانا ہے یہ دن میں واقع ہوا، یہ بھی کسی نے آپ کو مجبور بھی نہیں کیا تھا، آپ بے بس بھی نہیں تھے، جان بوجھ کر کھایا ہے. وذالک، عمدن دن میں کھانا پینا یقتضی تقاضا کرتا ہے بحسب الاصول شرعیہ، اصول بمعنی ادلہ، ادلہ شرعیہ کے لحاظ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ وجوب الکفارت، اس بندے پر کفارہ بھی واجب ہو جائے. بل ینبغی وجوبها وان لم یظہر الخطأ. ہاں فرماتے بھائی میرے، جب آپ نے رات سمجھ کر کھانا کھایا تو آپ کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں مشاہد، یا آپ کو بعد میں یقین ہو جاتا ہے کہ رات نہیں ہوئی تھی، اس صورت میں تو کہتے ہیں کفارہ واجب ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ رات ہوئی تھی یا نہیں، اس صورت میں بھی کفارہ واجب ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے روزہ کھولا، نہ تحقیق کی، نہ آپ کو رات کے داخل ہونے کا یقین تھا. مرنے تک اگر آپ کے لیے اشتباہ پھر بھی کر لے، اس کا کفارہ ہونا چاہیے. بل ینبغی، بلکہ بہتر ہے، سزاوار ہے، وجوب الکفارت، کہ کفارہ واجب ہو جائے. وَإِن لَمْ يَظْهَرِ الْخَطَأُ، اگرچہ خطا ظاہر نہ بھی ہو، غلطی ظاہر نہ بھی ہو. کون سی غلطی؟ رات کے نہ ہونے والی. بل استمر الاشتباہ، بلکہ یہ اشتباہ جاری و ساری رہا کہ رات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. لِأَصَالَةِ عَدَمِ الدُّخُولِ، زندہ باد بھائی،
اصالت عدم، کیونکہ ہم نے جب رات سمجھ کر کھانا کھایا، اصل سے پوچھا کہ بھائی رات ہوئی تھی یا نہیں، وہ تو کہتے اصالت العدم، اصل یہ ہے کہ رات نہیں ہوئی، جب رات نہیں ہوئی تو پھر کھانا پینا بھی غلط ہے، کھائیں گے پیئیں گے تو کفارہ ہوگا۔ نہی عن الافطار، اور دوسری دلیل مشاہد کفارے کی، بھائی ایک تو یہ کہ کھانا آپ کے لیے حرام تھا، آپ کو نہیں کھانا چاہیے، آپ نے تحقیق بھی نہیں کی، پھر فرماتے ہیں نہیں بھی آئی ہے عن الافطار کہ اس طریقے سے کھانا پینا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، پہلے قسم والی بات یعنی سحری والی، جب آپ صبح کو سحری کے لیے کھانا کھا رہے تھے تو اصالت عدم فجر کو آپ نے جاری کیا اور آپ نے رات کے بقا کو جاری کیا، اس لیے آپ کھاتے پیتے رہے، فوجوب القضاء خاصہ، تو کہتے ہیں اس میں کفارہ واجب نہیں ہوگا، البتہ مشاہد صاحب قضا واجب ہوگی فقط۔ فقط کا میں نے ترجمہ گلشیر کہاں سے کیا؟ احسنتم جزاک اللہ۔ کچھ عرفت مع ظہور الخطائے، جب خطا ظاہر ہو جائے، خطا کون سی؟ میں سمجھ رہا تھا کہ فجر نہیں ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ فجر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، متوجہ بیٹا خبر ہے کس کی؟ فوجوب القضاء متوجہ، تو وہاں صرف قضا کا جو ہے وہ ہونا، ٹھیک ہے، یہ اچھا قول ہے، یہ ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ لتبین افطار فی النہار، اس لیے کہ واضح ہو گیا کہ اس بندے نے جو کھانا کھایا ہے سحری کے ٹائم پہ، وہ رات میں نہیں کھایا بلکہ وہ دن میں کھایا ہے۔ وللاخبار، اور احادیث بھی قضا کا کہتی ہیں، اس لیے ہم بھی قضا کی فتویٰ دیتے ہیں، لیکن لا کفارت علیہ، لیکن اس بندے پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لجواز تناول حینئذ، اس لیے کہ جب صبح کو نیند سے اٹھتا ہے تو شریعت نے آیا اس کے لیے کھانا پینا جائز قرار دیا یا نہیں؟ جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، بنا کیوں؟ اس بات پر بنا رکھتے ہوئے کہ اصالت عدم دخول الفجر، اصل یہ ہے کہ ابھی فجر داخل نہیں ہوا۔ بیٹا یہاں تو صرف عدم دخول لکھا ہے نا، فجر آپ اپنی طرف سے لگائیں، کیونکہ رات کے لیے تو عدم کا لفظ آپ استعمال نہیں کریں گے نا، رات تو تھی، یقین تھا کہ رات ہے، اس لیے آپ رات کو افطاری کر کے سو گئے، پھر 5-6 گھنٹے کے بعد اٹھے، تو اب آپ اصالت العدم جاری کریں گے، کس کا عدم؟ رات کا یا فجر کا؟ فجر کا۔ وَلَوْلَا نَصُّ عَلَى الْقَضَاء، ہاں بھائی کہتے ہیں اس میں تو ہم سخی ہو گئے، اگر قضا کے بارے میں نص یعنی کلیئر الفاظ نہیں ہوتے حدیث کے، تو پھر تو ہم کہتے کہ بھائی لَأَمْكَنَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاء، پھر تو ممکن تھا کہ ہم قضا کی بھی نفی کرتے کہ اس بندے پر قضا بھی واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ لِلْإِذْنِ الْمَذْكُورِ، بھائی قضا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے کھانے کی، المذکور جس کا ہم نے ذکر کیا، کہ جیسے ہی بھائی آپ نیند سے اٹھے تو آپ کو اسلام نے کہا کھا لو اور پھر نیت کر لو، کھانے کی اجازت ہے۔ وَأَمَّا وُجُوبُ الْكَفَارَةِ عَلَى الْقَوْلِ الْمَحْكِي، لیکن کفارے کا واجب ہونا اس قول کے مطابق کہ جس کی حکایت ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ کون سی؟ کہ اگر شام کو اندھیرے کی وجہ سے یہ بندہ جو ہے کیا ہے روزہ کھول لیتا ہے، تو ان 3 بزرگان نے تو قضا کی بھی نفی کی، گویا کہ تفصیل میں اس کے لیے قضا کے ساتھ کفارے کا بھی انہوں نے کہہ دیا۔ فاوضح، یہ بالکل واضح ہے کہ شام کے ٹائم پہ شریعت نے آپ کے لیے بیٹا کھانے کو جائز قرار نہیں دیا تھا، جب تک آپ کو یقین بدخول اللیل نہ آپ نے کھایا تو قضا واجب ہوگی۔ وقد اتفق لكثير من الاصحاب في هذه المسألة، کہتے ہیں اتفق یعنی اتفاق، یعنی ایسی چیز واقع ہوئی ہے بہت سارے علماء کے لیے اس مسئلے میں۔ کون سا مسئلہ؟ کہ اندھیرے کی وجہ سے اگر میں نے کچھ کھا لیا تو آیا مجھ پہ قضا واجب ہے، کفارہ واجب ہے؟ دونوں واجب نہیں۔ عبارات قاصرۃ، ایسی عبارات انہوں نے پیش کی جن میں جو کوتاہی ہے، وہ مطلب کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچاتی ہیں سامنے والے کی طرف۔ ان تحقیق الحال، ٹھیک ہے، جدن، جدن کا تعلق قاصرہ، یعنی وہ عبارت انتہائی کیا ہے؟ قاصر ہیں۔ فتأملها، تو پھر تم ان عبارات پہ غور اور دقت کرو۔ وہ عبارت المصنف ہونا جیدت، کہتے ہیں مصنف صاحب کی یہاں پر عبارت جو ہے کیا ہے بیٹا وہ اچھی ہے، ٹھیک ہے، لولا اطلاق عدم الکفارہ، بس ایک مصنف کی بھی عبارت میں فالٹ ہے
انہوں نے مطلقاً کفارے کی نفی کر دی، حالانکہ یہ شام والے ٹائم پہ کفارے کا بتاتے، صبح والے ٹائم پہ کفارے کی نفی کرتے۔ وَعْلَمْ، آپ جان لیں، ٹھیک ہے بھائی، ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ 35۔ دوسرے درس کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ چلے ابھی 5 منٹ اور پڑھتے ہیں۔ وَعْلَمْ، آپ جان لیں، ان المصنف، بیٹا گلشیر میں نے ان نہیں پڑھا، ان پڑھا کیونکہ مادہ علم کے بعد آیا ہے۔ ان المصنف، بتحقیق مصنف صاحب، نقل القول، نقل کیا ہے قول کو، کون سا بیٹا؟ المذکور، جو یہاں ذکر ہوا قیل والی صورت میں، جامعاً، در حالی کے مصنف نے یہاں پر جمع کیا، کس میں؟ بین توہم دخول، کہ رات کے داخل ہونے کا وہ اندھیرا ہمیں وہم ڈال رہا تھا، بظلمت و ظن دخول، اور پھر ظن کی بھی بات کی۔ بھائی وہم اور ظن ایک دوسرے کے مد مقابل والی چیزیں ہیں۔ فرض کریں ایک بندہ آیا، 80% مجھے ہے کہ یہ طالب علم ہے، تو 80% کے مقابلے میں کتنے فیصد ہیں؟ 20%۔ 20% کو ہم وہم بولیں گے، اور اگر دونوں پہلو مساوی ہو سکتا ہے طالب علم ہو سکتا ہے نہ ہو، 50-50، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شک۔ اور اگر مجھے 100% ہو کہ یہ طالب علم ہے، یا 100% ہو کہ یہ طالب علم نہیں ہے، تو یہ یقین ہے۔ یعنی ایک ہی چیز کے لیے آپ کہیں کہ یہ مجھے وہم میں ڈال رہا ہے، پھر کہیں کہ یہ مجھے ظن میں ڈال رہا ہے، یہ ایک ہی چیز کے لیے وہم کا لفظ اور ظن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ مصنف صاحب نے گویا کہ جو ایک ہے دونوں لفظ کہے، دیکھیں، لو افطر، بیٹا جو آج کے درس کی ابتدا والی عبارت تھی، لو افطر لظلمت موہمت فرقہ ظانن، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ شہید اول کے۔ اگر اندھیرا وہم میں ڈالے اور اس شخص کو ظن ہو رہا ہے، بھائی وہم میں ڈالنے والی چیز ظن نہیں دلاتی، ظن کی حالت پیدا نہیں کرتی، کہتے تو انہوں نے تو جمع کر دیا توہم کو اور ظلم کو، ما ان المشہور لغتاً و اصطلاحاً، جبکہ لغت کے لحاظ سے اور اصطلاح کے لحاظ سے مشہور کیا ہے؟ ان الوہم اعتقاد مرجوح، وہم اس عقیدے کو کہتے مرجوح جو پست ہوتا ہے، وراجح الظن، اور مرجوح سے جو زیادہ ترجیح رکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظن کہتے ہیں۔ وعباراتهم وقت انه لا افطر لظلمت الموہمت وجب القضاء، عبارات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر یہ شخص روزہ کھول لیتا ہے اندھیرے کی وجہ سے، وہ اندھیرا جو اس کو وہم میں ڈال رہا ہے کہ رات داخل ہو گئی ہے، وجب القضاء، تو اس بندے پر قضا واجب ہو جائے گی۔ ولو ظن لم یفطر، ٹھیک، اور اگر رات کے بیٹا داخل ہونے کا اس کو ظن ہو گیا تھا تو پھر لم یفطر اے لم یفسد صومہ، تو اس کھانے پینے سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دوسرے علماء نے یہ کہا ہے ظن کا حکم بیٹا روزے کے غلط نہ ہونے کی دلیل ہے، یعنی روزہ صحیح ہے، وہم کی صورت میں اس پر قضا واجب ہے۔ فجعل الظن قسیما للوہم، انہوں نے ظن کو وہم کا قسیم مد مقابل بنایا ہے۔ فجمعہ ہنا، پھر شہید اول نے کیوں وہم اور ظن کو جمع کر دیا؟ یہاں لمہ میں فرماتے ہیں پھر نقل کلام ہے، جب وہ شیخ توسی کا اور علامہ حلی کا کلام نقل کر رہے تھے، اشارتن، اس جمع کرنے میں اشارہ ہے الی ان المراد من الوہم فی کلامہم، بھائی بتحقیق کہ وہم سے مراد فی کلامہم، 3 علماء ہیں، شیخ توسی، علامہ حلی اور محقق حلی، ان کے کلام میں مراد کیا ہے؟ فرمانے ایذن الظن، وہم سے مراد بھی ظن، یعنی ظن سے مراد تو ظن ہے ہی صحیح، وہم سے مراد بھی ظن ہے۔ اذ لا یجوز الافطار، اس لیے کہ اگر وہم اپنے حقیقی معنی میں ہو تو وہم ہو رہا ہے مجھے رات کے داخل ہونے کا، پھر ظن مجھے کس چیز کا ہے؟ ہاں دن کا۔ احسن تم، جب مجھے ظن ہے دن کا، وہم ہے رات، پھر تو ظن اور وہم میں ٹکرا ہو جائے تو ہم پر لازمی ہے کہ ہم ظن پر عمل کریں، وہم پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اذ لا یجوز الافطار، اس لیے کہ جائز نہیں ہے روزہ کھولنا، مع ظن عدم الدخول، جب ہمیں ظن ہو رہا ہو کہ رات داخل نہیں ہوئی قطعا، واللازم منہ وجوب الکفارت، اور اگر ظن تھا رات کے داخل نہ ہونے کا پھر بھی میں نے افطار کیا تو اس کا لازمہ بیٹا کیا ہے؟
وجوب الکفارت، تو اس بندے پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَقْتَصِرُ الْقَضَاء، ہاں یہ شخص قضاء پر اکتفا کر سکتا ہے کب؟ لو حصل ظنو، اگر اس کو رات کے داخل ہونے کا ظن حاصل ہو، ثم ظہرت المخالفت، پھر مشاہد ظن کی وجہ سے روزہ کھولا، بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو دن ہے۔ وَإِطْلَاقُ الْوَهْمِ عَلَى الظَّنِّ صحیح ایضا، اچھا وہم کو ظن پر استعمال کرنا یہ بھی صحیح ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ ظن احد معنی الوہم، وہم کی کئی ساری معنی ہیں، ان میں سے ایک اس کی معنی کیا ہے بیٹا؟ ظن بھی ہے لغت میں۔ لیکن یبقى الکلام، لیکن باقی رہ جاتا ہے بحث اور گفتگو، وہ انشاءاللہ فردا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔